بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ برطانیہ نے چائنا کے ساتھ ہونے والے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہ صرف بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت ریاست وکٹوریہ کے چائنا بلکہ ایران اور شام کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو بھی منسوخ کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ معاہدے آسٹریلوی خارجہ پالیسی کے منافی ہیں۔ تاہم معاہدوں کی منسوخی کا مقصد چائنا سے لڑائی نہیں ہے۔ دوسری طرف چائنا نے برطانیہ کے اس اقدام کو اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ آسٹریلوی حکومت چائنا کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے مخلص نہیں۔ اسی وجہ سے آسٹریلیا نے ایک مرتبہ پھر چائنا کے خلاف بغیر کسی وجہ کے اشتعال انگیز قدم اٹھایا ہے۔ دوسری طرف روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ اگر مغرب نے ہمارے خلاف ریڈ لائن عبور کی تو روس بلا تاخیر بہت سخت رد عمل دے گا۔ قوم سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ مغربی طاقتیں مستقل روس کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ روسی صدر کا یہ بیان قوم سے سالانہ خطاب میں اس وقت سامنے آیا ہے جب روس کی پیوٹن کے ناقد الیکسی ناولنی کو جیل بھیجنے، امریکی صدارتی الیکشن میں روسی مداخلت کے الزامات اور یوکرائن کے معاملے پر مغرب کے ساتھ کشیدگی چل رہی ہے۔ صدر پیوٹن نے قوم سے خطاب میں روس میں کورونا کے خلاف لڑائی اور ملک کی معاشی بہتری کے منصوبوں کا بھی ذکر کیا۔ پاکستان سپریم کورٹ کے جسٹس فائز عیسیٰ کے مقدمے کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے ججوں کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی ہے۔ جسٹس مقبول باقر وفاقی حکومت کے وکیل کو ٹوکتے رہے، جس پر ان کی جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی۔ وفاقی حکومت کے وکیل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایک جج پر حرف آنا پوری عدلیہ پر حرف آنے کے برابر ہے۔ فائز عیسیٰ کی بیوی سرینا عیسیٰ کے لیے متعلقہ فارم FPR ہی تھا۔ عدالت نے تو سرینا عیسیٰ کے خلاف کوئی حکم جاری ہی نہیں کیا تھا۔ سماعت کی ضرورت کسی کے خلاف فیصلہ دینے کے لیے ہوتی ہے۔ کیس FPR کو بھجوانے سے پہلے بھی سرینا عیسیٰ کو سنا گیا تھا۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ FBR کا معاملہ میری اہلیہ اور ادارے کے درمیان ہے۔ حکومت صرف کیس لٹکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ جسٹس منظور ملک کی ریٹائرمنٹ تک کیس کو لٹکایا جائے۔ جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ مسٹر عامر رحمان اختصار سے دلائل دیں، دوسرے فریق کو بھی وقت کی قلت کا کہتے رہے، جس پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ یہاں کوئی ریس تو نہیں لگی ہوئی۔ اس پر جسٹس مقبول باقر نے ان سے کہا کہ آپ میری بات میں مداخلت نہ کریں، کسی سینئر کی بات میں مداخلت کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ کوئی کسی خاص وجہ سے تاخیر چاہتا ہے تو الگ بات ہے، پوری دنیا کیس دیکھ رہی ہے، عدالتی وقار کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ آپ کسی کو نہیں روک سکتے، وہ بات کرے گا۔ عامر رحمان کے لیے یا وقت مقرر کریں یا دلائل پورے کرنے دیں۔ جسٹس باقر، آپ اگر بار بار وکیل کو ٹوکتے رہے تو میں اٹھ کر چلا جاؤں گا، جس پر جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ یہ سماعت کسی دھون سے نہیں چلے گی، اٹھ کر تو میں بھی جا سکتا ہوں۔ حکومتی وکیل نے کہا کہ مناسب ہوگا کہ عدالت 10 منٹ کا وقفہ کر لے۔ جسٹس مقبول باقر بولے کہ 10 منٹ کے وقفے سے کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ نے ججز کے درمیان تلخی پر 10 منٹ کا وقفہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق سال 2020 کے دوران پناہ کی تلاش میں یورپ پہنچنے والے مہاجرین کی تعداد میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، لیکن سمندری راستوں سے یورپ کا رخ کرنے کی اموات اور ان کے لاپتہ ہونے کی شرح اب تک خوفناک حد تک بلند ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مائیگریشن IOM کی جانب سے جمعے کو جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ترک وطن کے دشوار سفر میں ہلاک ہونے والوں میں سے
اکثر کی باڈیز کو تلاش کیا جا سکا ہے اور نہ ہی ان کی شناخت ہو سکی ہے۔ گزشتہ برس غیر منظم انداز میں ترک وطن کر کے یورپ پہنچنے والوں کی تعداد 93,000 تھی۔ سمندری راستے دشوار گزار اور جان لیوا ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے لاپتہ مہاجرین کے معاملے پر تحقیق کے ایک پروجیکٹ نے تصدیق کی ہے کہ گزشتہ سال سمندری سفر کے دوران کم از کم 2300 ہلاکتیں ہوئی ہیں یا لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کئی کشتیوں کو حادثہ پیش آیا اور وہ ڈوب گئیں، پھر نہ کشتیاں ملی اور نہ ہی ان کے مسافر، جو کہ خاص طور پر قابل تشویش ہیں۔ سن 2020 کے دوران کم از کم 19 کشتیوں کو حادثات پیش آئے ہیں، جن کا پتہ بعد میں چلا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایسے حادثات کی تصدیق مشکل ہوتی ہے کیونکہ ان کا علم ہی نہیں ہوتا۔ سمندری راستے سے یورپ آنے والے راستوں میں اموات کی صحیح تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جو ڈیٹا میں نظر آ رہی ہے۔ حال ہی میں شمار میں نہ آنے والی اموات کا علم اس وقت ہوا جب خبر رساں ادارے کے نمائندوں نے سمندری سفر میں بچ جانے والے 2 افراد کا انٹرویو کیا۔ ان کے مطابق ان کی کشتی پر سوار 20 سے زیادہ افراد 2 ہفتے کے دشوار گزار سفر میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اسپین کے سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ اگر ورزش سے آدھا گھنٹے پہلے چائے کافی استعمال کر لی جائے تو ورزش کے دوران جسم کی چربی گلنے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ یونیورسٹی آف گرناتا کے ماہرین نے اوسطاً 32 سال کے 15 رضاکاروں کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ رزلٹ اخذ کیے ہیں۔ ان تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ صبح کی نسبت شام کے وقت ورزش کرنے سے چربی کم ہونے کے اثرات زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ اس تحقیق کے مرکزی مصنف فرانسسکو ہوزے کا کہنا ہے کہ چربی تیزی سے کم کرنے کے لیے صبح کے وقت اور خالی پیٹ ورزش کرنے کا مشورہ عام دیا جاتا ہے، لیکن اس خیال کی سائنسی بنیادیں کمزور ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس خیال کے برعکس شام کے وقت چائے کافی استعمال کرنے کے آدھے گھنٹے بعد ورزش کرنے والے رضاکاروں کی جسمانی چربی کم ہونے کی رفتار صبح کے وقت خالی پیٹ ورزش کرنے والوں کے مقابلے میں دگنی تھی۔ اس تحقیق کی تفصیلات دوستو جرنل آف دا انٹرنیشنل سوسائٹی آف اسپورٹس نیوٹریشن میں شائع ہوئی ہے۔ مصر میں ایک چھوٹے سے بچے کی اس کے والدین کی مجرمانہ لاپرواہی اور غفلت کے نتیجے میں ہونے والی موت نے لوگوں میں سخت غم و غصے کی لہر دوڑا دی ہے۔ ایک گھر میں 4 ماہ کے ایک بچے کو مردہ پایا گیا ہے۔ یہ شکایت بچے کے والد کی طرف سے کروائی گئی ہے، جس میں اس نے بچے کی موت کی ذمہ داری اپنی بیوی، جو بچے کی ماں بھی ہے، اس پر عائد کی ہے۔ درخواست گزار نے بتایا ہے کہ 17 اکتوبر کو اس کی گھر پر بیوی کے ساتھ کسی بات پر تلخ کلامی ہوئی، تاہم بیوی بڑے بیٹے مروان کو ساتھ لے کر گھر سے یہ کہہ کر گئی کہ وہ کچھ سامان خریدنے کے لیے بازار جا رہی ہے۔ تاہم وہ بازار جانے کی بجائے اپنے والدین کے گھر چلی گئی، مگر اس نے بتایا نہیں۔ خاوند نے مزید بتایا کہ وہ بیوی کے واپس آنے کا انتظار کرتا رہا، مگر اس کی آمد میں کافی تاخیر ہو گئی اور وہ گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر چلا گیا۔ بیوی کے ساتھ ناچاکی کی وجہ سے وہ بھی 9 دن واپس نہیں آیا۔ 9 دن کے بعد واپس گھر پہنچا تو اس کا بچہ بھوک سے مر چکا تھا، مگر بیوی واپس نہیں آئی تھی۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر اس حوالے سے مزید تحقیقات کی ہیں، تاہم بچے کے والد کی طرف سے دی گئی درخواست میں اس کا موقف غلط سامنے آیا ہے۔ اگرچہ خاوند نے بیوی سے ناچاکی کا تذکرہ تو کیا ہے، تاہم دونوں میں شدید اختلافات کے باعث بچے کی موت کے دونوں قصوروار قرار دیے گئے ہیں۔ امراض دل میں مبتلا یا فالج کے خطرے میں گھرے خواتین اور حضرات اگر ہفتے میں 2 مرتبہ مچھلی کھائیں تو اس سے دل کو توانا رکھنے کے ساتھ ساتھ امراض دل کو روکا جا سکتا ہے۔ دنیا کے 60 ممالک میں لاکھوں افراد پر کیے گئے مطالعے کے بعد اس حقیقت کے مزید ثبوت ملے ہیں کہ اگر تیل والی آئلی مچھلیوں کو ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ کھایا جائے تو یہ دل کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں۔ تیل بردار مچھلیوں میں اومیگا 3 ایسڈ وسیع مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ امریکہ، جاپان، چائنا اور یورپ میں 1,92,000 افراد کی غذائی عادات کا جائزہ لیا گیا۔
جن میں 52,000 دل کے مریض بھی شامل تھے۔ ان میں سے جن افراد نے ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ مچھلی کا استعمال کیا، ان کا دل تندرست اور توانا دیکھا گیا۔ ملائیشیا کی مقامی عدالت نے ملک میں بسنے والے عیسائیوں کو لفظ اللہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ کوالالمپور کی ہائی کورٹ سے مسیحیوں کو لفظ اللہ کے استعمال کرنے پر عائد پابندی کے قانون کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے عیسائیوں کو لفظ خدا کے ساتھ ساتھ اللہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق ملائیشیا کی عدالت نے یہ فیصلہ ایک عیسائی خاتون کی جانب سے دائر درخواست پر دیا ہے، جس میں اس نے موقف اختیار کیا تھا کہ اس کا مذہبی مواد ضبط کیا گیا ہے جس پر لفظ اللہ درج تھا۔ ملائیشیا میں غیر مسلموں اور خاص کر عیسائیوں کی جانب سے لفظ اللہ کے استعمال کے سبب ماضی میں کشیدگی پیدا ہوئی تھی اور پرتشدد واقعات بھی پیش آئے تھے۔ ملائیشیا میں مسلمانوں کی 2/3 اکثریت ہے اور عیسائیوں کی بھی بہت بڑی تعداد آباد ہے۔ ملائیشیا کی عیسائی برادری کا ماننا ہے کہ اللہ کا لفظ عربی سے مالی زبان میں شامل ہوا ہے، اس لیے وہ اسے استعمال کرتے ہیں اور یہ خدا کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ 2008 میں ملائیشین حکام نے ایک عیسائی خاتون سے مالی زبان کی ایک CD کو قبضے میں لیا تھا جس میں لفظ اللہ کے استعمال کی ریکارڈنگ پائی گئی تھی۔ مسیحی خاتون نے 1986 میں عائد کی گئی پابندی کے خلاف قانونی لڑائی کا آغاز کیا جس میں عیسائیوں پر اس لفظ پر لگنے والی پابندی عائد کی گئی تھی۔ جج نوربی نے اپنے فیصلے میں مزید کہا ہے کہ عیسائی لفظ اللہ کے ساتھ کعبہ، بیت اللہ اور صلات کا نام بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔